بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی شیر خدا علی مرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید الساجدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھی، جو کہ فارس کی شہزادی تھی۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا شیر خدا علی علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور پھر 11 سال تک کربلا کے واقعہ سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام سے فیض حاصل کیا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، تمہیں پتہ ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت امام زین العابدین کو ہی سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے امام سجاد زین العابدین میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً 40 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے پیاسے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے اشک مبارک آپ کی غذا میں گھل مل جاتے۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر قصاب چاقو چھریاں چھپا دیتے تھے، گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ امام پاک کو کربلا میں اپنوں کے لاشوں کا منظر یاد نہ آ جائے۔ وہ رات بھر رو کر گزار دیتے، وہ کربلا کا منظر کبھی نہیں بھول پائے۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد جتنی دیر حیات رہے کبھی مسکرائے نہیں۔ اپنے خاندان کے 72 افراد، جن میں حسن علیہ السلام کا 14 سالہ بیٹا قاسم بھی ہے، 6 ماہ کا معصوم اصغر بھی ہے تو 18 سالہ قڑی الجوان علی اکبر بھی ہے، بابا حسین بھی ہیں، سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہان سے جاتے دیکھا۔ بابا کا کٹا ہوا سر نیزے پر چڑھا دیکھا، ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا میرا رب جانتا ہے۔ پھر گھر کی عورتوں کو بھی کال کوٹھڑی میں قید ہوتا دیکھا، پھر بھی اس دکھ کے ساتھ 40 سال گزار دیے۔ امام زین العابدین تیرے صبر کو سلام۔
امام زین العابدین نے جو واقعہ عاشورہ کے موقع پر بیمار تھے، عاشورہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کی عظیم تحریک کا سنگین بار اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور بعد کربلا خونخوار اموی حکام کی ایجاد کردہ گھٹن کے ماحول میں بھی آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے پیغام اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام انتہائی ہوش اسلوبی اور باکمال طریقے سے انجام دیا، اور تحریک عاشورہ کے مقصد اور اس کے بنیادی فلسفے کو دنیا کے سامنے بڑے انوکھے اور منفرد انداز میں واضح فرمایا۔ امام سجاد محرم الحرام 94 یا 95 ہجری کو 57 سال کی عمر میں اموی بادشاہ ملعون عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک بیٹے کے ہاتھوں زہر دیے جانے کے سبب شہید ہوئے۔ امام علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد باقر، جو کہ کربلا کی مصیبتوں میں موجود تھے جبکہ اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی، ان کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری ان کے سپرد کی اور انہیں نصیحت اور وصیت کی۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد نے وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، اور وہ یہ کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت پر پورا مدینہ امام علیہ السلام کے سوگ میں عزادار ہو گیا۔ مرد و زن، چھوٹے بڑے، سب امام کے غم میں گریاں تھے اور زمین و آسمان میں غم کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان امام حسن علیہ السلام اور دادی محترمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔